اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ آپ میرا یوٹیوب چینل پر میرا بیان سن رہے ہیں۔ منور میرا نام ہے اور یہ میرا چینل ہے۔ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پہ بھی منور کے نام سے ہے۔ تو جلدی جلدی پلیز شاباش سبسکرائب کر دیں ابھی تک نہیں کیا، آگے فارورڈ شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور دین کے کام میں میری مدد فرمائیں۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ عز و جل آپ پر نظر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا عشق محبت عطا فرمائے، اور جو ہے کوئی غلطی پائیں تو کمنٹوں میں اصلاح فرما دیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا سورہ الانعام آیت نمبر 1، جس میں آدم علیہ السلام کی تذکرہ تھا، ان کی پیدائش کا، برتھ کا، کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، یعنی بنایا، یعنی وہ سب اس میں تفصیل ہے مٹی سے۔ تو اس میں ایک تھوڑی سی غلطی بھول ہو گئی تھی، سبقت لسانی کہتے ہیں نا اس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، زمین میں بھیجوں گا۔ تو فرشتوں نے فرمایا تھا، اے رب، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، دنگا فساد کرے، قتل و غارت کرے؟ تو میرے رب نے فرمایا تھا، وہ جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ تو میرے منہ سے بھولے سے نکل گیا، جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا۔ تو یہ مطلب جان بوجھ کے اگر کوئی اس طرح کا لفظ بولے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کفر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھول تھی نا، تو میں نے توبہ بھی کر لی ہے، اور اب یوٹیوب پہ آپ کے سامنے میں رجوع بھی کر رہی ہوں۔ میں پھر دوبارہ توبہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سبقت لسانی سے میرا جملہ نکل گیا تھا، میں توبہ کرتی ہوں، تو اس سے معافی چاہتی ہوں، اور تجدید ایمان کرتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تجدید ایمان کا طریقہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو یہ میرا تجدید ایمان، یعنی ایمان لے کر آ گئی میں دوبارہ۔ اول تو علماء کرام نے کہا تھا یہ کفر نہیں ہے، بھولے سے نکلا ہے، پھر بھی احتیاطی طور پہ توبہ وغیرہ کر لیں، تو میں نے کر لی ہے۔ ویسے تو فوراً کر لی تھی میں نے، اور آپ کے سامنے جو یوٹیوب پہ سننے والے ہو سکتا ہے کوئی سی توجہ جائے۔ اول تو اتنے غور سے کون سنتا ہے؟ یہ سب ناچ گانے کے ویلوگ ٹی لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ، ڈانسوں کے دیکھتے ہیں، اور وہ ابھی حق چار یار مقبول ہو رہا ہے، مرد عورتیں سب وہ دیوانے میں اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے وہ جسم مومنٹ کر رہا ہے، پورا اس کا سینہ ہل رہا ہے، وہ پڑھ رہی ہیں حق چار ہے۔ اب وہ تو میرا رب بہتر فیصلہ کرے گا کہ بھئی اس پہ سزا ملتی ہے، عذاب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، تو ہم تو نہیں ہیں اس پہ کام کرنے والے۔ لیکن کافی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بڑے بڑے اینکر بنا رہے ہیں، ان کے انٹرویو کیا جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی وائرل ہو رہا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں لوگوں کو پسند آتی ہیں، اور یہ دینی بیان، قرآنی احکام، قرآنی واقعات نہیں پسند آتے، لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں حصول ثواب کے لیے کر رہی ہوں، چلو ایک سنے، دو سنے، انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا، مر جاؤں گی تو کیا پتہ بعد میں چلتا رہے۔ تو آئیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا خوف بھی عطا فرماتا ہے، اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے خوف کے، خشیت کے بارے میں بڑے بڑے بزرگان دین کے واقعے ہیں۔ وہ خشیت الہی سے اتنا روتے تھے، ان کی حالتیں خراب ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، وہ چیخ مارتے تھے، اور ان کی روح قفس عنصر سے پرواز کر جاتی، وہ دنیا فانی سے کوچ کر جاتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا اتنا غلبہ ہوتا تھا۔ تو حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں اور سیاستہ کی حدیثوں میں ہے، عیون الحکایت ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، امام غزالی کی لکھی کتابیں ہیں، ان کے اندر بہت سے حدیث واقعات ملتے ہیں ہمیں، کہ خوف خدا میں لوگ مچھلی کی طرح تڑپ جاتے تھے، اتنا ان پہ خوف ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اچھا امید بھی رکھنا چاہیے، خوف بھی رکھے، امید، اس کو کہتے ہیں بیم رجا، بیم و رجا، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ اب جو ہے اب آج کل جیسے جیسے قرب قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، جبھی تو گناہ بڑھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، اور پھر ہمارے پر عذاب آتا ہے اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، کیا کس طرح سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، اور جو کرپشن والے حکمران جو ہے ظالم حکمران ہمارے سروں پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور کرونا جیسی، ایڈز جیسی، کینسر جیسی، ہیپاٹائٹس سی جیسی خطرناک بیماریاں ہمیں دے کر، اور بھی بے شمار بیماریاں، مشکلات، پریشانیاں دے کر جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
جو ہے ہمارے گناہوں کی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور بعض جگہ نیک لوگ ہوتے ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اسے یہ معلوم کیسے چلے ہمیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم نیک ہیں، اللہ کی فرما بردار ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بعض دفعہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں آزماتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ڈٹائی سے نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی گناہ کر رہا ہے، اور جو ہے پھر اس کو عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے اور اللہ سے پھر اچھی امید رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم اچھے کام نہ کریں اور امید اچھی رکھیں۔ وہ ویسے تو وہ رب ہے، وہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ اس کی رحمت جوش میں جب آتی ہے، وہ سب کے لیے، کسی کسی کے لیے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا، تو اس نے، وہ قاتل تھا، اتنے قتل کی کہ 99، 100 میں سے 99 قتل کر دیے۔ اب اس کے دل میں اتنے قتل کے بعد جب آخری عمر تھوڑی آتی ہے، عمر گزر جاتی ہے، تو دل میں خوف ہوتا ہے، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب میں تیرے پاس آؤں گا تو کیا کروں گا؟ میں نے تو 99 قتل کر دیے، 99 مرڈر کر دیے۔ اب وہ جو ہے، اب اس زمانے کے راہب کے پاس جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں علماء کرام کہلاتے ہیں، مولوی کہلاتے ہیں، ان کے یہاں جو بنی اسرائیل کے راہب ہوتے تھے، یہودیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، وہ اپنے گرجا میں جاتے ہیں، راہب سے پوچھتا ہے، تو راہب غصے میں آ جاتا ہے، نہیں تمہیں تو معافی نہیں ملے گی، تم نے 99 قتل کر دیے، اتنے قتل کر دیے، اب تو تمہیں بالکل اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو شخص کو غصہ آتا ہے، اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے غصے میں نا۔ وہ جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو برا بھلا بولتا ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 100 قتل، 100 مرڈر ہو گئے، 100 مرڈر ہو گئے، تو 100 جب قتل ہو جاتے ہیں، اب لیکن پھر اس کو خوف آتا ہے، یہ تو میں نے اتنے بڑے راہب کو قتل کر دیا، یہ تو نیک تھا، ایمان والا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ پھر اس کو خوف ہو کے چھپتا چھپاتا وہ کسی اور بستی میں جاتا ہے، وہاں کے عالموں سے، راہبوں سے، جو علم والے تھے، ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ میری توبہ قبول ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے 100 قتل کیے۔ تو کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتہ، یہ سامنے ایک اور بستی ہے، وہاں پہ اللہ والے لوگ ہیں، جیسے ہمارے علماء کرام، مولوی حضرات، ولی اللہ ہوتے ہیں، اس وقت کہ تو جاؤ ان کی صحبت پہ رہو، کیا پتہ ان کے فیض سے تمہیں برکت ملے اور تم بخشے جاؤ۔ اب وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، راستے میں اس کا وقت آ جاتا ہے، اس میں موت آ جاتی ہے۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں، نیکی والے فرشتے بھی آتے ہیں، بدی والے بھی۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ بدی والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ تھا، اس نے 100 قتل کر کیے ہیں، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، تو اس کو تو ہم جہنم میں لے جا کے ڈالیں گے۔ تو نیکی والے فرشتے کہتے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، تو اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ اب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب دونوں، پھر اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے، ندا آتی ہے کہ زمین ناپو۔ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے، یعنی ان نیک لوگوں کے ویلی ٹاؤن سے قریب تھا، تو اس کو وہاں کے فرشتے، نیکیوں والے فرشتے لے کر جائیں گے، اور یہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا، تو اس کو جو ہے جو گناہوں پر معمور فرشتے ہیں وہ لے کر جائیں گے، یعنی الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، تو ہمیں اچھے فرشتے آئیں گے، ان کے خوشبو آ رہی ہوگی، نورانی چہرے ہوں گے ان کے، اور جو ہے صاف ستھرے ان کے لباس ہوں گے، نورانی چہرے میں آئیں گے۔ اور گناہ گار کی روح کو لینے کے لیے ایسے فرشتے آئیں گے، اگر ہم ابھی دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے دنیا میں، اس ورلڈ میں، تو ہم مر جائیں خوف سے اور دہشت سے۔ لیکن وہ ان کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے، بڑے بڑے بال ہوں گے، لمبے لمبے دانت نیچے تک آ رہے ہوں گے، بہت بھیانک چہرہ ہوگا، بہت بڑ چہرہ ہوگا ان کا، اور وہ اتنے برے لگ رہے ہوں گے، بدبوؤں کے بھبکے آ رہے ہوں گے۔ تو پھر یہ کہ دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا ایک بالش کہ سک جاؤ اس طرف، اور یہ اس کو ادھر کر دو، تو وہ صرف ایک بالش، یعنی چند انچ، وہ نیک والی جو بستی تھی، ادھر کا جو ویلی تھا جہاں اللہ والے تھے، وہ ادھر ملتا ہے، تھوڑا سا زمین کھسک جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اندر زمین کو حکم دیتا ہے اور وہ اس طرف ہوتا ہے، تو پھر نیکیوں والے فرشتے لے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے 100 قتل کیے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اس کی رحمت ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، وہ اپنی عاشقہ کے اس میں
اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا تھا، اس کا ایک پتلا بنا کر، یعنی اسٹیچو بنا کر، اس کا مجسمہ بنا کر بس اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم کہتا تھا، صنم محبت میں، اس کو عشق میں، لو میں۔ تو ایک دفعہ غلطی سے نکل گیا یا صمد، صمد ہے میرے رب تعالیٰ کا نام، اللہ عز و جل کا نام صمد بھی ہے، 99 نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے معروف، اس میں ایک نام صمد بھی ہے۔ تو میرا رب بولتا لبیک، اے بندے بول میں حاضر ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے بھولے سے کہا ہے، تجھے نہیں پکارا، اس نے غلطی سے کہا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے یہ صنم پکارا تھا، منہ سے صمد نکل گیا، لیکن اے فرشتوں یہ صنم کو پکار رہا ہے، بت کو پکار رہا ہے، ایک مجسمے کو، اسٹیچو کو پکار رہا ہے، اپنی عاشقہ کا، اپنی جو ہے گرل فرینڈ کا بنا کر، لیکن وہ مجسمہ اس کو جواب نہیں دے رہا کیونکہ بت ہے، پتھر کا ہے، اور میں بھی جواب نہ دوں گا تو اس میں میرے میں کیا رہے گا۔ تو میرا رب کی یہ رحمت ہے کہ یا صنم کہنے والے کو بھی غلطی سے صمد نکل گیا، میرا رب اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عطا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگتا رہنا چاہیے، اللہ کے خوف کو دل میں رکھنا چاہیے۔ وہ رب نوازنے پہ آتا ہے تو بے شک نوازتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کریں، گناہوں سے بچیں، اچھے کام کریں، اور دین پہ چلیں، دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم پہ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا خوف، اپنا عشق، اپنی محبت عطا فرما، آمین آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔